اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. ایک دعا تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت والی دعا. میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، پھر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو وہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا، اور پھر اس کے بارے میں ایک مزید بات شیئر کروں گی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی حبک. کہ اللہم انی اسألک حبک، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں. اچھا، مزید کس کو یہ دعا یاد ہوئی ہے؟ جی آج ہی سنا دیجیے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. تو دوسری چیز میں کیا ہے کہ وحب من یحبک، کہ ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے، ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں. تو وہ میں کل ہی یا پرسوں شاید جو ہے وہ ایک درس سن رہی تھی، عربی میں تھا وہ شیخ، اس کو اتنا بیوٹیفل انہوں نے سمجھایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اہل قرآن ہیں، جو قرآن کے لوگ ہیں، اہل قرآن، ان کی محبت کا سوال. تو اہل قرآن میں سب سے زیادہ ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی ایک دعا میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ان لوگوں کی جو اہل قرآن ہیں ان کی محبت کا سوال کر رہے ہیں. وَالْعَمَلَ الَّذِي يُقَرِّبُنَا إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اس عمل کا کہ جو مجھے آپ کی محبت کے قریب لے جائے، کہ ایسے اعمال جو اللہ کی محبت کے قریب ہمیں لے جانے والے ہیں. اس میں شیخ نے کیا سمجھایا کہ وہ اعمال بہت سارے ہیں، لیکن اس میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ وہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو حفظ کرنے کا عمل. تو انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ ہر کلاس سے پہلے اس دعا کو پڑھیں گے. آپ میں سے کسی کو یہ دعا یاد ہو گئی؟ چلیے کوشش وعلیکم کیجیے گا کہ السلام یاد کر علیکم. لیں. جی صدف. جی السلام علیکم. جی الحمدللہ. میں اس دعا کو اب روزانہ نماز میں بھی دہراتی ہوں الحمدللہ. شکر الحمدللہ. چلیے وہی بات تھی کہ دو چیزیں جو ہے آپشنز تھے ہمارے پاس، کہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کمپلیٹ کر لی تھی رمضان مبارک سے پہلے، تو میں نے تو اپنا یہی سوچا ہوا تھا کہ اب جو ہے وہ سورہ مائدہ سٹارٹ کریں گے. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ہی جو ہے وہ کافی میسیجز آئے کہ جس طرح سے یہ چند چھوٹی صورتیں، کچھ صورتیں ہم نے رمضان کے اینڈ میں کی تھیں اور کچھ صورتیں باقی کافی رہ گئی ہیں، تو آپ کی یہی ریکویسٹ تھی کہ اسی کو کنٹینیو کریں. تو کچھ مزید جو ہے یہ والی صورتیں ہم انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. آج سورہ، ویسے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہاں پر اسکرین پر آ رہا ہے سورہ مسد، تو اس کے دو نام ہیں، ایک تو سورہ مسد اور دوسرا سورہ لہب. کبھی کبھی صورتوں کے جو ہے وہ ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ پھر سے جو ہے وہ ویسے تو ایک کنٹینیویشن ہے، نیا ہمارا سفر نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جب بھی ہم کوئی نئی چیز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جی تجدید نیت کرتے ہیں، اپنی جو انٹینشن ہے اس کو رینیو کرتے ہیں. تو بتائیے کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ جی جی بتائیے. آن لائن پارٹیسپینٹ سب جلدی ایکٹیو ہو جائیے. باجی قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہماری نیت ہونی چاہیے. بے شک، بالکل. سب سے پہلے یہی سعدیہ نے صحیح کہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا کہیں گے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے علم شک، حاصل کریں گے اور اس پہ عمل کرنے بالکل، کی کوشش کریں گے بے اور اسے شک، آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے بالکل. انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. بالکل عائشہ آنٹی، آپ نے بہت زیادہ
اپروپریٹ اور ٹو دا پوائنٹ بات کی کہ سب سے پہلے کوئی بھی ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو نیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ میں اس نیکی کو کر رہی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو یہی جیسے عائشہ آنٹی نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم اس کو سیکھ رہے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. پھر اس کو سیکھنے کے بعد ہم اس پر عمل کرنے والے بنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے. اور پھر یہی ہے کہ ہماری دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اب جو یہ سفر ہم نے شروع کیا ہے یہ ہمارے لیے اس کو آسان کریں کہ ہم اس کو آسانی سے سیکھتے رہیں اور اس پر عمل کرنے والے بنے. تو سب سے پہلے تجدید نیت اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اب جو ہے وہ سورہ مسد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ مسد یا سورہ لہب ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے. تو بتائیے آپ لوگوں کے پاس کیا آ رہا ہے, مکی صورت ہے یا مدنی؟ باجی مکی مکی. جی ہاں مکی صورت ہے. اچھا تو جلدی سے سعدیہ آپ مت بتائیے گا اور صدف آپ بھی مت بتائیے گا. اس کے علاوہ بتائیے کہ مکی صورت کا کیا مطلب ہے. مکی. السلام علیکم. مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں یہ ہجرت سے غلطی ہو پہلے. جاتی ہے نا, مکہ میں نازل نہیں ہوئی. یہ غلطی ہوتی ہے جو ہمیشہ میں پوچھتی ہوں. تو یہی مکہ میں جو نازل ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا ہے. جو مکی صورتوں ہجرت کا سے مطلب پہلے ہوتا ہے ہجرت سے پہلے. اب وہ مکہ میں نہیں نازل ہو رہی ہیں, وہ کہیں بھی نازل ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے ہیں مختلف کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت طائف گئے تھے اور مختلف جگہوں میں کافی عرصے ایسا ہوا کہ آپ نے جو بائیکاٹ ہوا تھا اس میں شیب ابی طالب میں جو ہے وہ آپ نے ابھی پڑھا تک ہے. تو مکے کے علاوہ بھی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر بھی جو ہے صورتیں نازل ہوئی ہیں. تو جب بھی پوچھا جائے تو آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں یا آیات نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں. بٹ ایٹ لیسٹ الحمدللہ کہ آپ نے جواب دیا, اور ہوپ فلی کہ جو جواب دیتا ہے اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کا جیسے عاصمہ کا ہوا. تو اب ان کو اگلی دفعہ یہ ہمیشہ یاد رہے گا انشاءاللہ. تو یہ جو ہے وہ مکی صورت ہے. اب اس کا شان نزول سب سے پہلے کہ نازل کب ہوئی, تو یہ نازل جو ہے وہ نبوت کے چوتھے سال میں نازل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا, یعنی آپ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ وہی نازل ہوئی کہ اب جو ہے وہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں, مبعوث ہونا. جب آپ مبعوث ہوئے اس بعثت کے چوتھے سال میں یہ نازل ہوئی. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث ہوئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا وہ کس طرح کیا, جو اس کا فرسٹ سٹیپ تھا؟ ہاں گھر والوں کو تبلیغ, گھر والوں کو بالکل بالکل. سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام دیا, اور جو آپ کی اپروچ تھی وہ کیا تھی, وہ 1-to-1 اپروچ تھی. ایک ایک آدمی کو جو ہے گروپس میں آپ نے نہیں کیا بلکہ ایک ایک کو جو ہے وہ سمجھاتے تھے, اور 1-to-1 آپ کی اپروچ تھی. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ تھا وہ کیا تھا بتائیے. سب کے ساتھ اس سے پہلے بھی اعلان نبوت جو سب کے سامنے کیا, اس سے پہلے کیا کی, ایک اور سٹیپ آتا پھر اپنے قریب والوں کو جو قریب تھے ان سے کی تھی. ہے. جی ہاں. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلوز ریلیٹیوز تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ کیا تھا, یعنی بنی ہاشم تھا نا. تو بنی ہاشم کے لوگوں کو, نائلہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں میں بنی ہاشم ہی کہہ رہی تھی. جزاک اللہ. بنی ہاشم کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا کہا کہ ایک دعوت کا اہتمام کیجئے. تو دعوت کا اہتمام کیا اور کھانا بنایا گیا اور قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر مدعو کیا گیا. تو وہ تمام لوگ آئے اور انہوں نے کھانا کھایا, اور پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہیں ہو پایا. پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انوائٹ کیا, اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس بھی ایک روٹین ہے دعوت پر بلانا. اور اب میں ہم سے زیادہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ ایک دوسرے کو دعوت پر بلایا کرتے تھے. تو دوسری مرتبہ بھی اسی طرح سے ہوا. پھر تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے قریبی رشتہ داروں کو، بنی ہاشم کو بلایا، انہوں نے کھانا کھا لیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی اور ان کو جو ہے وہ وحدانیت کا اور اسلام کا پیغام دیا۔ تو یہ جو آپ کے بنی ہاشم تھے، آپ کے کلوز ریلیٹیوز تھے، تو ان کو یہ اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ تھا، جو آنٹی کہہ رہی ہیں، وہ آپ لوگ بتائیے آن لائن پارٹیسپینٹ، پھر اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ تھا دعوت و تبلیغ کا، وہ کس طرح سے تھا؟ پھر سب کو اجتماعی طور پر بلایا علی اعلان۔ جی وہ جو مکہ معظمہ کے قریب پہاڑی ہے اس پہ جا کے آپ نے وہاں سے انہیں صدا لگائی تھی اپنے سب ان کو مکہ والوں کو، اور وہاں پہ انہوں نے پھر آپ نے وہاں بالکل، تبلیغ کی جی تھی۔ ہاں بالکل۔ تو پھر اب جب مجھے اللہ صفا جی کچھ نہیں باجی، کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو مزید جو ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن شریف میں، سورہ شعراء کی آیت نمبر تو یاد مجھے نہیں ہے، انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی کہ شعراء 16 آیت ہے، اچھا ہاں، میں انشاءاللہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کیجئے، ان کو وارن کیجئے۔ تو اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ عرب کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بہت زیادہ ایسا معاملہ ہوتا تھا، بہت ایمرجنسی کا معاملہ ہوتا تھا، تو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، پہاڑ پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کر ان کا تو یہ برہنہ ہو جایا کرتے تھے، بالکل اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے، اور پھر یا صباحا، کہ اے آنے والی صبح کی بربادی، اس طرح سے وہ چیختے تھے۔ تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے کپڑے جو ہے وہ اتارتے، برہنہ نہ ہوتے، آپ صرف جو ہے وہ مروہ پر جو ہے وہ چڑھ گئے، اور آپ نے اسی طرح سے جیسے ان کا دستور تھا آواز دی یا صباحا۔ تو سارے لوگ، ظاہری بات ہے ان کو لگا کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی سچویشن ہے، کوئی ڈینجر ہے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا واقعہ ہے، جن لوگوں نے سیرت میں پڑھ لیا ہے الحمدللہ، پورا اس کو کور کرنا ممکن ہی نہیں ہو پائے گا 1 گھنٹے کی کلاس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہی کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میرا جو ہے وہ اعتبار کرو گے، یا تم مجھے سچا جانو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ کیوں نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہونے سے پہلے بھی 40 سال وہاں رہے، اور آپ کا لقب ہی صادق اور امین تھا، کہ لوگ آپ کو سچا اور امانت دار مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو یہ گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہ سچ ہوگا، وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یقیناً ہم آپ کا جو ہے وہ اعتبار کریں گے کہ ایسا ہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لمبی تقریر دی، اور اس کے اینڈ میں پھر کیا کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس عذاب سے بچنے کی جو ہے وہ تیاری کرو۔ تو جب یہ پوری تقریر جو ہے وہ سن لی، تو ابو لہب کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا چچا؟ چچا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن آپ سے بھی انتہا جو ہے وہ بغض اور جو ہے وہ دشمنی کرنے والا تھا۔ تو کیونکہ وہ یہ بات پہلے ہی سن چکا تھا اور جانتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس نے جو ہے بڑی بدتمیزی سے جو ہے وہ کام کیا، اور کہا کہ تبا لگا، کہ تم برباد ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا اس لیے تم نے جو ہے ہمیں یہاں پر بلایا، یعنی ہمیں یہاں بلایا، ہمیں پریشان کیا اور ہمارا ٹائم ویسٹ کیا؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو میں نے شارٹ کر کے بتایا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا کہ ایک پتھر بھی اٹھا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر سے مارے، کہ تم نے جو ہے وہ ہمیں اس طرح پریشان کیا اور ہمارا ٹائم ویسٹ کیا۔ تو اس کے جواب میں پھر اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اس کا یہ جو برتاؤ تھا وہ اتنا زیادہ برا لگا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ انہی الفاظ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ اس نے کہا تھا ابو لہب نے کہ تبا لگا الہذا جماعتنا، کہ تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایگزیکٹلی وہی ورڈز اس کے جواب میں نازل فرمائے۔ پہلی آیہ مبارکہ کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یا تبا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو ٹوٹ گئے ہیں، لیکن ہلاکت ہو، بربادی ہو۔
ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو پہلے فرسٹ پارٹ دیکھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب، کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو ابو لہب کے ہاتھوں کے لیے. تو ہاتھوں کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک تو پہلے وہی کہ اس نے پتھر جو اٹھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، اور پھر جو ہے دوسرا جو مفسرین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ انسان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. انہی ہاتھوں سے ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں. تو کسی کے اگر ہاتھ نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کس حد تک مفلوج اور لاچار ہو جاتا ہے بالکل. اور ہاتھوں سے مراد کیا ہوتی ہے کہ انسان کی ذات یا انسان کا نفس. تو پہلی مرتبہ یہ جو کہا جا رہا ہے تبت یدا ابی لہب، کہ اس کے ہاتھوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کہا یہاں پر یہ جا رہا ہے کہ ابو لہب جو ہے وہ برباد ہو جائے. اور یہاں پر ترجمہ کو پڑھنے سے سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن یہ جو ہے پہلا پارٹ اس آیہ مبارکہ تبت یدا ابی لہب، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بد دعا ہے. مسلمانوں کے دل میں جو ہے وہ یہ بات آئی جب اس نے اس طرح سے بدتمیزی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ وہ بھی جو ہے جوابی طور پر جو ہے وہ بد دعا دیں کہ تم برباد ہو جاؤ. لیکن بہت سارے مسلمان کیا تھے؟ وہ کمزور تھے. اور ابھی دیکھیں یہ کون سا وقت ہے؟ یہ نبوت کا 4تھا سال ہے، اور بہت سارے مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنا اسلام ڈکلیئر نہیں کیا تھا، چھپا رہے تھے، دل میں مسلمان ہو گئے تھے اور اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، ڈکلیئر نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے بہت سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کو جوابی طور پر بد دعا نہیں دے سکے. تو ان کی جو بد دعا تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرما دی آیات کے ذریعے. اور پھر وَتَب کا ترجمہ بتائیے، آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ اور وہ خود بھی ہلاک ہوا. اور وہ خود بھی ہلاک ہوا. جی، تو اگین جب ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ڈفرنس پتہ نہیں چل رہا. تو یہاں پر کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ تو یہ ایک بد دعا ہے، وَتَب، اور وہ تباہ ہو گیا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ بد دعا تو ہے اور یہ بد دعا قبول ہو گئی اور وہ برباد ہو گیا. تو پہلا جو سینٹنس کا پارٹ ہے وہ ایک بد دعا کے طور پر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تب وہ برباد ہو گیا. ویسے تو پاسٹ ٹینس ہے، لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ پاسٹ ٹینس کو اس طرح سے قیامت کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، یا جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. تو ابھی تو نبوت کا جو ہے وہ 4تھا سال تھا نا، ابھی تو وہ برباد نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ سالوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ برباد ہوا، اور تمام جو ہے لوگوں نے اس کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے برباد ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے بد دعا جو ہے وہ دی، اور اس کے بعد اس چیز کو بھی ڈکلیئر کر دیا کہ وہ برباد ہو گیا ہے. اب اس کی بربادی کا سسٹم مدیحہ آپ مت بتائیے گا، کیونکہ آپ آلریڈی بتا چکی تھی لاسٹ ٹائم. کوئی اور بتائے گا کہ کیسے اس کی موت واقع ہوئی؟ جی، جنگ کی وجہ کے بعد ایک بیماری ہو گئی تھی ان کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی لاش بھی جو تھی وہ 3 دن شاید پڑی رہی تھی اور بدبودار ہو گئی تھی، بالکل اور پتھر ڈال کر انہیں جو تھا وہ دفنایا گیا تھا. بالکل دور سے ان کی اس قدر بدبو تھی کہ ان کے بیٹے بھی ان کے پاس نہیں آ رہے تھے، اور وہ انہوں نے دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کے ان کو دفنایا تھا. جی جی، رسی سے پکڑ کے اندر ڈالا، مٹی کو کھود کے اس کو ڈال کے، اس کی بدبو اٹھتی تھی کہ بیٹوں نے بھی اسے نہیں کرنا. بالکل، اتنا جو ہے اس کا وہ بدتر جو ہے بربادی، اور اس کا اتنا بدتر جو ہے وہ حال ہوا کہ اس کی جو ہے موت ایسی آئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جس اولاد پر اور مال پر وہ اتنا اکڑ رہا تھا وہ دنیا میں بھی اس کے کسی کام نہیں آئے، حالانکہ وہ سمجھتا تھا. ابھی اگلی آیہ مبارکہ دیکھتے ہیں. تو یہ آیہ نمبر 1 الحمدللہ ہم نے کور کر لیے. اگلی آیہ مبارکہ دیکھتے ہیں، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے اور نہ جو کچھ اس نے کمایا ہے. تو بہت زیادہ، ایک تو کیا تھا کہ وہ مالدار تھا. ان لوگوں کا کیا طریقہ تھا؟ وہی کہ وہ تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے ذریعے جو ہے وہ ظاہری بات ہے تجارت پہ جو آپ مال لے جاتے ہیں اس پہ آپ کو پروفٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے قریش کے جو ہے وہ چند مالدار سرداروں میں سے ایک تھا. تو اپنے مال پر اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ غرور بھی تھا.
اور وما کا سب آپ کے پاس کیا ترجمہ آ رہا ہے؟ اور اولاد آ رہا ہے آپ کے پاس؟ ہاں نہیں رہا، ہاں ہاں ویسے ترجمہ بالکل. اور اس کا نفع اور اس کی کمائی جو اس نے کی ہے. لیکن جب وما کا سب کا تفسیر پہ ہم جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی اولاد. کہ وہی بات ہے کہ سب سے پہلے تو آج کل بھی ہمارے پاس جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے اس کو اس پر اتنا ہی غرور ہوتا ہے. یہ چیز تو ابھی بھی چینج نہیں ہوئی ہے. لیکن عرب میں کیا تھا کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے، ہم بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے بیٹوں پر اتنا ہی زیادہ ناز ہوتا تھا کہ میرے بیٹے ہیں اور جو ہے یہ میری بیک ہے، اور مجھے جہاں ضرورت پڑے گی وہ میرے کام آئیں گے. تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا مال ہے اس نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور نہ اس کے بیٹوں نے. کہ ایک مرتبہ اس طرح سے بھی ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کیا اس نے کہا کہ محمد جس چیز سے جو ہے ہمیں ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، تو اگر جو ہے وہ قیامت واقع ہو بھی گئی، پہلے تو ان کا یہی تھا کہ ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں، کوئی قیامت واقع نہیں ہوگی، نہ ہمیں کوئی جواب حساب کتاب ہمارا ہوگا. لیکن اس نے کہا کہ بالفرض کہ اگر ایسا کچھ ہو بھی گیا تو میں کیا کروں گا کہ میں اپنے مال اور اپنے بیٹوں کو دے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا. تو اس کے جوابی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہ تو اس کے جو ہے وہ مال اس کے کسی کام آیا اور نہ اس کی اولاد. تو دنیا میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انجام دکھا دیا کہ کیا ہوا کہ جب یہ بیمار ہوا اور اس کو ضرورت تھی، بیماری اور مجبوری میں انسان کے مال اور اولاد کام آتے ہیں، تو انہوں نے تو اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا، بس یہ اس کو جو ہے وہ بستی مکے سے باہر لے جا کر پھینک دیا. اور جب وہ مرا بھی تو کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو لے جا کر عزت سے دفناتے، بلکہ اتنی بے عزتی سے اس کو گڈھے میں ڈال کر اس کے اوپر پتھر اور مٹی ڈال دیا گیا. تو وہی. اور پھر قیامت کے دن بھی جو اس کا یہ گمان ہے کہ میں اپنا جو ہے مال اور اپنی اولاد دے کر جو ہے وہ میں خود بچ جاؤں گا، تو ایسا کچھ بھی جو نہیں ہوگا. اس کے جو مال اور اولاد ہے اس کے کسی طرح بھی کام نہیں ہے. سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب وہ جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. اچھا، تو ایک چیز ہم نے ڈسکس نہیں کی تھی کہ ابو لہب اس کا نام تھا کیا؟ وہ اس کا لقب تھا. اسی اس کا لقب کو نام اللہ جی بتائیے. عبد العزا اس کا نام تھا نا؟ عبد العزا. عزا. یہ اس کی وہ تھا، اس کا رنگ بہت سرخ تھا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے جی تھے. ہاں، اس کا جو بالکل اس کا جو رنگ تھا بالکل صحیح. اس کا نام جو تھا نا وہ عبد العزا تھا. عزا جو ہے وہ ایک بت تھا. لات اور منات اور عزا تین سب سے بڑی ان کی جو بت تھے جن کی وہ پوچھتے تھے. تو عبد العزا یعنی کہ عزا کا بندہ. تو اس کا قرآن میں جو ہے وہ ذکر کرنا، مفسرین نے کہا کہ وہ تو ہے ہی شرکیہ بات، تو اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا گیا. اچھا، جو عبد ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو، تو عزا کا بندہ یا عزا کی عبادت کرنے والا. اور ذات لہب جیسے یہاں پر آ رہا ہے تو یہاں پر مبالغہ ہے. سیصلی نارن ذات لہب، کے ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. اور یہاں تک کہ اگر کہہ دیا جاتا سیصلی نارن، کے ان قریب اسے جو ہے وہ آگ میں جھونکا جائے گا، لیکن کیونکہ اس کا نام کیا تھا، یعنی اس کی کنیت کیا تھی، ابو لہب تھی، تو اسی طرح سے مزید اس آگ کی جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس کا ایڈجیکٹو کیا ہے، ذات لہب، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ. تو لوگ اس کے حسن کی وجہ سے، کیونکہ اس کا جو ہے وہ گال بہت سرخ تھے اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اس کو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ ٹونٹ کیا ہے کہ جیسے تم دنیا میں اپنے خوبصورتی کی وجہ سے ابو لہب کہہ رہے ہو، تم دراصل کون ابو لہب ہو؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے جانے والے، یا اس قابل ہو کہ تمہیں اس آگ میں پھینکا جائے. آگے جو ہے وہ اس کی بیوی کے بارے میں کیا آ رہا ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اس کی جو بیوی ہے وہ کیا ہے، ایندھن اٹھانے والی ہے. وَامْرَأَتُهُ، اب اس کی بیوی کون تھی؟ ام جمیل. اس کو جی جی ابو نائلہ. سفیان کی بہن تھی نا وہ. جی جی بالکل، ابو سفیان کی بہن تھی. بنت حرب اس کا نام تھا. ام جمیل، جی مدیحہ. ام جمیل نہیں؟
उम्मे जमील शायद नाम। हाँ, उम्मे जमील, जैसे इसका असली नाम जो है वो बिनते हर्ब अब्दुल है। उज्जा था और इसकी कुनियत जो है वो अबू लहब थी। इसी तरह से उस औरत का जो असल नाम था वो क्या था, बिनते हर्ब, सॉरी, अरवा उम्मे अर, हर्ब, सॉरी, उम्मे हर्ब बिनते उमैया, अबू सुफियान की बहन थी ये। बाजी हाँ मेरे पास बाबा, तो बिनते हर्ब बिन उमैया लिखा हुआ आ रहा है। बिनते ना औरत है तो बिन कैसे होगा, बिनते होगा। हाँ, बिनते बिन हर्ब मर्द, बिन उमैया। हाँ। अरवा भी नाम बताते हैं, अरवा नाम, जी, अरवा नाम बताया मैंने कहीं पढ़ा था। ऐसा होगा यकीनन। डिफरेंस तो नाम का कहीं ना कहीं आ जाता है, उर्वा हो सकता है, अरवा। मैंने जहाँ पढ़ा वहां पे यही है, बिनते हर्ब, बिनते उमैया। तो और उसको जो है वो उम्मे जमील किस लिए कहा जाता था कि वो भी बेइंतहा खूबसूरत थी। दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, उसी वजह से उनकी कुनियत थी, तो उम्मे जमील इसको, इसकी कुनियत थी। वम्राअतुहु, और उसकी बीवी। उसके बारे में क्या आ रहा है, हम्मालतल हतब, कि वो उठाने वाली है लकड़ी। ईंधन को। जी, आपके पास क्या आ रहा है? मेरे पास लकड़ियों का गट्ठा सर पे हाँ, उठाती। लकड़ियों का गट्ठा, या ईंधन के लिए जो लकड़ियां, जो हतब होता है वो लिटरली वो लकड़ियां होती हैं जो ईंधन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो उन लकड़ियों को उठाने वाली, अब इसकी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तफसीर के इसमें पॉइंट्स आते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले ये क्या किया करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा और तकलीफ देने के लिए बहुत सारी, हाँ बहुत सारी इसकी हरकतें थी, जिनमें एक हरकत ये थी कि जो वो कांटेदार लकड़ियां होती थी वो लाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती थी कि वो कांटे जो है वो आपको चुभे और आपको तकलीफ हो। दूसरा जो है, इतनी ज्यादा अमीर होने के बावजूद जो है बे इंतहा कंजूस औरत थी। तो माल और दौलत इसके पास जितना भी था, और इसके शौहर के पास भी अभी हमने किया कि बहुत ज्यादा अमीर आदमी था, उसके बावजूद वो माल उसको जो है वो काफी नहीं होता था, बल्कि वो क्या करती थी कि रस्सी लेकर जंगल में चली जाती थी, वहां से लकड़ियां लेकर आती थी। जी, आपको हैरत हो रही है, लकड़ियां लेकर आती थी और उसको बेचती थी ताकि मजीद पैसे कमा सके। तो इस वजह से दूसरी जो है वो हम्मालतल हतब, लिटरल उसको कहा जा रहा है कि वो लकड़ियां लाती थी, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देने के लिए, और दूसरा जो है वो बेचकर मजीद पैसे कमाने, यानी बे इंतहा कंजूस और पैसे की मोहब्बत इसके दिल में थी। और तीसरा जो है वो ये एक अरबी मुहावरा है, हम्माल अल हतब। हम्माल अल हतब, क्योंकि ये औरत है तो इसमें ता आ गया है, हम्मालत अल हतब आ गया है। ये क्या होता है, जो चुगली करने वाला होता है, चुगली करने वाले इंसान को अरब जो है वो उसको इस मुहावरे से हम्माल अल हतब कहते हैं। कि जो चुगली खोर होता है वो क्या करता है, वो इधर की बात उधर करता है ना। वो क्या होता है, इसी तरह से जैसे आग में आप लकड़ी डालते हैं तो वो भड़कती है, तो चुगली करने से क्या होता है कि एक दूसरे के दिल में जो नफरत की आग है वो भड़क जाती है। तो एक जो इसका एक और दूसरा काम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और सहाबाए कराम के खिलाफ जो है वो चुगली करने वाली थी, तो यहाँ पर इसको जो है वो हम्मालतल हतब कहा गया है। और एक और इसका पॉइंट है कि जैसे दुनिया में अपने शौहर का साथ देती रही, वो जिस तरह की जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा और तकलीफ देता था, तो ये क्या करती थी, ये साथ देती थी। इसी तरह से क्या होगा कि आखिरत में मुफस्सरीन ने फरमाया कि ये क्या करेगी कि आखिरत में भी जो है वो लकड़ी लाएगी और अपने शौहर की ये आग में डालेगी, ताकि उसकी जो आग है वो मजीद जो है वो भड़क जाए और उसका जो है वो अजाब जो है वो मजीद जो है वो उसमें इजाफा हो जाए। तो ये उसके बारे में आ गया, उसकी बीवी के बारे में, वम्राअतु हम्मालतल हतब। और आखिरी फिर आया मुबारका क्या है, पीजी जी। था हब्लुम मिन मसद। और इस पीजी दिया और इसके गले में हब्लुम रस्सी है, मिम मसद। मसद का क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बटी हुई रस्सी। सबके पास यही तर्जुमा है। मेरे पास खजूर की छाल का रस्सा।
जी। हम्म। तो उस जमाने में जो रस्सी बनती थी वो खजूर के की उस जमाने में अक्सर जो है वो उसकी बनती थी। तो यहाँ पर जो है लिटरल मतलब ये है, जब हमने तो कभी रस्सियां इतनी ज्यादा देखी नहीं है, हमें आइडिया भी नहीं है। तो जितनी रस्सी जितनी ज्यादा बटी हुई होती है वो उतनी ज्यादा मजबूत होती है। तो एक तो यही, जैसे कि हमने बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली, कि ये लिटरली सचमुच जो है वो रस्सी लेकर जाया करती थी, जो लकड़ियां लेने जाती थी। तो लकड़ियां कैसे लाते हैं, वो रस्सी में ही बांध कर ही लाते हैं। और जब बांध कर लाते हैं तो वो सर पे उसको लाते हैं और वो रस्सी गले में लटक रही होती है। तो दुनिया में भी इसी तरह से इसके साथ होता था। और फिर जो है वो मुफस्सिरीन ने इसके बारे में मजीद क्या फरमाया है कि आखिरत के बारे में है कि आखिरत में जो है इसके गले में जो है वो उसकी आयरन की, लोहे की जो है वो रस्सी और लोहे के तोग डाल दिए जाएंगे, कि इसके अजाब के बारे में बताया जा रहा है कि आखिरत में जो है इसको शदीद अजाब देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ तक ही इसकी तफसीर थी। छोटी सूरत है और कुछ जो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो। अच्छा, अब ये क्या होता है, आप में से कितने लोगों ने इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह 21 लोगों ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है। क्या आप सबको ये सूरह याद है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सूरत याद नहीं होती, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सूरत पढ़ते तो हैं लेकिन उसमें गलतियां करते हैं। तो अगर आपको याद भी है तो कोशिश कीजिएगा कि एक दफा जो है वो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, और उसके बाद जो है वो इंटरनेट पर जाकर उसको किसी भी, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी ग्रुप में, उसको एक मर्तबा सुन लीजिएगा। ये वाली जो आयत हुई है वम्राअतुहु, इसको जो है ना, लोग एक मिनट पहले मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूं। जितना मैंने लोगों को पढ़ाया है तो उसमें स्क्रीन जो है ना आज कुछ गड़बड़ है। उसमें अक्सर लोग इस आय मुबारका में इसको बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं, वमराअतुहु या वमराअतुह। अगर आप यहाँ पर वक्फ भी कर रहे हैं तो वमराअतुह हम्मालतल हतब, या वमराअतुहु हम्मालतल हतब। तो इसकी जो है वो करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर तो हमने कंप्लीट कर ली। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पहले आप लोग पूछ लीजिए, फिर आगे कुछ मजीद बात करते हैं। अब आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग और जो ये है वो, शायद उम्मे जमील का खुतबा भी। ये आपकी आवाज नहीं आई। जी, उम्मे जमील का इंतकाल भी ऐसे ही हुआ था कि वो जो लकड़ी वो जो रस्सी थी जिससे वो लकड़ियां बांध के लाती थी वो उसकी गले में फंसी और उससे वो स्ट्रैंगल हुई। ये मैंने एक जगह बेशक पढ़ा बेशक, था। बिल्कुल आपने ये अच्छी बात कही, मैं कहना भूल गई, जी जज़ाकिल्लाह। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है। जी सादिया। मैं कह रही हूँ मैंने भी यही बात पढ़ी है। हाँ जज़ाकिल्लाह, ये पॉइंट, एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, ये पॉइंट रह गया था कि इसका भी जो है वो, उसके बारे में तो अक्सर लोगों ने तफसीर में पढ़ा हुआ है। और इसका भी जो अंजाम था वो इसी तरह से हुआ कि जो ये रस्सी लेकर जाती थी, तो एक दफा वाकया ये इस तरह से आता है कि वही लकड़ी यहाँ जमा करने जंगल में गई थी, और लकड़ी ऐसे जमा भी कर ली, अपने सर पर जो है वो गठरा रखकर वो थक गई थी, तो जैसे एक जगह बैठ गई। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद वही जो इसकी रस्सी थी वो गले में फंस गई, और गली के में फंसने की वजह से ये मर गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉइंट आप लोगों ने बता दिया और ये हमने कर लिया। अच्छा, बात ये करनी थी कि जब आप लोगों ने मुझे जो भेजी है कि आपको सूरतें याद है, तो उसमें जो है ना, अब क्या बात है कि हार्डली किसी को 8, किसी को 9, किसी को 10, इतनी सूरतें याद हैं। तो सबसे पहले जो पिछली दफा रमजान में मैं आप लोगों से कहती रही कि दुआएं याद कर लें, दुआएं याद कर लें, नहीं, उन दुआओं से भी पहले आप लोगों ने जो बचपन में सूरतें याद की हैं और आप लोग भूल गए, उनको रिवाइज कीजिए और उनको जो है वो याद करना शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। और नेक्स्ट रमजान मुबारक में सादिया प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ ग्रुप में। जी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं बाजी। जज़ाकिल्लाह। और नेक्स्ट रमजान मुबारक तक आप सबका क्या टारगेट होना चाहिए बताइए?
नहीं, दुआएं नहीं, अभी हम सूरतों की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम सूरतें याद कर लें जितने हमसे ठीक है, पॉसिबल तो हो। एक टारगेट भी तो रखते हैं ना हम। सादिया, आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा याद है, लेकिन जिन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिन्हें काफी ज्यादा सूरतें याद है, तो बहुत खुशी की बात है। देखिए, एक मुसलमान जो है ना, जिसको बेर मिनिमम बिल्कुल कम से कम सूरतें याद है, वो सूरह दुहा से लेकर सूरह नास तक जितनी सूरतें हैं वो सबको मस्ट याद होनी चाहिए। तो अब जिस जिस को जो जो सूरत जहां से याद नहीं है, आप लोग आज से शुरू करेंगे याद कर। और मैं आपका जो है एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगी जिसमें, क्योंकि सारे लोग इसमें, काफी सारे मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या वो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनको तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन जो लोग रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके साथ में खुद जो है वो एक तरतीब बनाऊंगी कि आप लोग जो है वो इन सूरतों को याद करना शुरू करें। तो अब इस वीक के लिए आप जो 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, 21st तो मैं खुद हूँ, आप सबको जो है वो क्या करना है कि सूरह लहब या सूरह मसद को याद करना है, और फिर इसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजना है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं मंगवाऊंगी, आप लोग कभी याद नहीं करेंगे। याद नहीं करना है, या आपने बचपन में याद की हुई है, आपने इसको रिवाइज करके मुझे सुनाना है। इसी तरह से जो है वो कहाँ तक जाना है, सूरह दुहा तक जाना है। बेशक आपको पहले याद थी या पहले याद नहीं थी, हर किसी को अगले रमजानुल मुबारक तक सूरह दुहा तक, जितनी भी, इसे लेकर सूरह नास तक, तमाम सूरतों को मुकम्मल तौर पर हिफ्स करना है, और इंशाल्लाह मैं खुद तरतीब बनाकर आप लोगों से सुनूं। दूसरी बात यह है कि अब चले, हम तो बड़े हो गए ना, हम लोग, कुछ आप लोग जो है वो 30s में, कुछ 40s में, 50s और 60s में हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए क्या टारगेट सेट करेंगे? उनके लिए ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि सूरह दुहा से सूरह नास तक याद करेंगे, क्योंकि बच्चों को जल्दी में चीजें याद हो जाती हैं। तो बताइए, बच्चों के लिए क्या टारगेट होना चाहिए? सूरतुल आला से। ठीक है, सिस्टर नुजरत ने कहा कि सूरह आला से लेके सूरह नास तक, तो एडिशनल तो मेरे ख्याल से कितनी, 6-7 सूरतें हों। मजीद आपको क्या लगता है? अभी फजीला ने भी कुछ कहा है, मैं इनका भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आप लोग ऐसे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, या अगर जो भी जिनके बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं, तो आप सब उनके लिए यही टारगेट रखिए कि, जी नाइला आप क्या कह रही हैं? तो फजीला ने बिल्कुल सही कहा है, मैं भी यही समझती हूँ कि अम्मा पारा आपके हर बच्चे को याद हो। अपने हर बच्चे के लिए ये टारगेट रखें कि अम्मा पारा मुकम्मल आपने उनको हिफ्ज करवाना। एटलीस्ट हमें ये टारगेट्स पता होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी औलाद पर, अपने बच्चों को जो है वो उन टारगेट्स को अचीव करवाने की कोशिश करें। हमारे टारगेट्स ही नहीं है, हम बस यही कहते हैं कि चलो 6, 7, 8, 10 कारी साहब 10 सूरतें याद करवा देते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। ये बिल्कुल भी मोर देन इनफ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला, मुझे नहीं पता आज रुबीना आई है कि नहीं आई, क्योंकि मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और पता नहीं क्यों उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। वैसे हिफ्स करने के लिए मतलब एज का फैक्टर बहुत ज्यादा है, लेकिन कोशिश करें तो मेरी उम्र में भी थोड़ा बहुत हिफ्स हो जाता है। नुजरत तब एक ग्रुप चला रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें हम चाहे देर से ही सही, लेकिन के अल्हम्दुलिल्लाह सूरतें हमें याद हो जाती हैं। बिल्कुल ये सही कह रही हैं, मैं इतना ज्यादा दूसरों के लिए मुश्किल टारगेट सेट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैंने भी जो है वो समझे कि जब तक कुरान सीखना नहीं शुरू किया था, तो मुझे भी ऐसी कोई 10-12 सूरतें ही याद थी, कि अगर 20 याद भी की थी तो उसमें से कुछ 5-6 भूल जाते हैं, तो जो बाकी याद रहती है। तो फिर बाद में भी अगर आप सिंसियरली कोशिश करते हैं, तो अपने 20s 30s 40s, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज नौशाबा आंटी नहीं आई हैं, इंशाल्लाह वो आएंगी तो वो खुद अपना बताएंगी कि उन्होंने तो आफ्टर 60 जो है वो हिफ्स करना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने कितनी सारी सूरतें जो है वो याद कर ली थी। तो जब आपकी सिंसियर एफर्ट होती है तो फिर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। तो अब से जो है वो हमारा टारगेट दुआओं से चेंज होके सूरतों की तरफ हो गया है कि सूरतें सबको याद करें।
दूसरी रुबीना की जैसे तरतीब चल रही थी, इंशाल्लाह वो जब आएंगी तो वो उसको कंटिन्यू रखेंगी, क्योंकि अक्सर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज करके उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों को उनका सिखाना और वो जो अहादीस बताती हैं वो आप लोगों को बहुत फायदेमंद लगती हैं, और आप लोगों के लिए बहुत से लेसन हैं, और आप कोशिश करते हैं उन पर प्रैक्टिस करने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से उनका करेंगे। अब मैं तो दुआएं आपको सिखा रही थी इस एंड में, तो अब दुआओं का तो सिलसिला अभी फॉर द टाइम बिंग हमने रोक दिया है। उसके अलावा जो है ना, एक किताब है, बहुत सारी कुरान की ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती। तो एक अरबी की किताब है, उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो कुरान से, ये किसकी किताब है? ये उलूमुल कुरान की किताब है, यानी कुरान के मुख्तलिफ उलूम। इसमें कुरान से रिलेटेड बहुत सारी बातें आ जाएंगी। पहले तो हम यही देखेंगे कि उसके फजाइल वगैरह क्या हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ कुरान के नाम क्या हैं, फिर कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कैसे हुआ, और बहुत सारी जो है वो डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बातें, पूरी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। तो ये उलूमुल कुरान की जो है, इससे मुतालिक जो है वो एंड में हम एक सेगमेंट करेंगे 5 मिनट का। तो आज जो सबसे पहला जो है वो ये है कि क्या है कुरान मजीद की तारीफ क्या है। आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि कुरान हकीम की तारीफ क्या है तो आप क्या जवाब दें? डेफिनेशन क्या है? या कोई आपसे पूछे कि कुरान क्या है तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अल्लाह का कलाम और हमारे लिए हिदायत है। ये तो मतलब हो गया ना, लेकिन ये तो कुरान का मतलब बिल्कुल अम्मी मेरी कह रही है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। तो वो कुरान का लिटरल मतलब तो यही होता है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, लेकिन वो इसका मतलब डेफिनेशन कि कोई इंसान है। जी आसिमा, मैं अभी आपसे, नाइला आपसे भी वो करती हूँ, एक सवाल दोबारा से रीडिफाइन कर देती हूँ कि अगर कोई इंसान है जिसको पता ही नहीं है कि कुरान क्या है, आप उसको समझाना चाह रही हैं, तो फिर आप किस तरह समझाएंगी? जी बताइए नाइला, आप क्या कह रही हैं? मेरा ख्याल में यही कि भाई अल्लाह ताला के अपने बंदे के साथ एक कलाम है, और अल्लाह ताला ने उसे हमारी हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया। जी बिल्कुल सही। आसिमा, आप क्या कहेंगी? जी, मैं ये एक बता मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है, अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं। ठीक है। मजीद जिस सबसे जिसके पहले जहन तो में। सबसे पहले तो ये आएगा कि नहीं, जैसे इससे पहले की भी आसमानी किताबें तीन थी, तो ये आसमानी किताब है चौथी, और हम्म, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी पर नाजिल हुई है। और इसमें फिर बताएंगे कि किस तरह से क्या बताया गया है। ठीक है। आपने भी यकीनन 2-3 पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही बताए। मजीद कौन ऐड करेगा? फिर मैं आपको एक प्रॉपर आज की एक डेफिनेशन दे दूंगी, बाजी, सेशन एंड करेंगे। जी सादिया। मैं कहूंगी कि कुरानी करीम जो है वो इल्म हिकमत और हिदायत वाली किताब है। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अगर इसके अलावा भी किसी को कुछ कहना है तो आप कह दीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं इसमें से आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बता दूंगी। हर चीज की एक डेफिनेशन होती है, तो मुफस्सरीन ने जो कुरान की डेफिनेशन बताई है वो अगर चाहे तो आप लिख लें। कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है जो नाजिल किया गया है खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है जो कि नाजिल किया गया है खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इसको नाजिल किसके वास्ते से किया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। और ये लिखा गया है सहीफों में। सहीफे मतलब रिटन फॉर्म में, जो हम तक पहुंचा है। यानी किस तरह से? तवातुर के साथ। तवातुर का मतलब समझा देते हैं। जो हम सब तक पहुंचा है किसके साथ? तवातुर के साथ। जिसकी तिलावत करना इबादत है, और जो शुरू होता है सूरह फातिहा से और इसका इख्तिताम होता है सूरह नास। अच्छा, तो एक चीज इसमें समझाने की क्या है कि जो लिखा गया है सहीफों में, सहीफे तो रिटन फॉर्म में, मुसहफ में, या हाँ पुराने जमाने में तो हमें माल इंशाअल्लाह ताला इसी में हम देखेंगे कि पुराने जमाने में किस तरह से जो है वो लिखा जाता था, और फिर उस तरह से ये कुरान जो है वो एक बुक फॉर्म में कैसे जमा हुआ है, आगे उसमें देखेंगे। यहाँ पे क्या चीज वर्ड देखना है? तवातुर। तवातुर लफ्ज किसी ने पहले सुना है? तवातुर क्या होता है?
یہ عربی ہے، کتاب جو ہے وہ عربی میں ہے، تو اس کو میں اردو میں آپ لوگوں کے، میرے پاس جو یہ ٹیکسٹ ہے اس کا نام میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں، اور یہ کس کی ہے؟ تبیان فی علوم القرآن، اس کا نام ہے بک کا، تبیان فی علوم القرآن۔ اس کو، یہ عربی کی کتاب ہے، اس کو میں اردو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں۔ اچھا، تواتر کا مطلب بتا رہی تھی، تواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اس کو وہ کرنے والے، اس کو فالو کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں، اور اس کو آگے پہنچانے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ جن کا جھوٹا ہونا جو ہے وہ امپاسبل ہو۔ تو تواتر کی کیا قسمیں ہمارے پاس جو آ رہی ہیں؟ تواتر جو ہے، بالکل تواتر، بالکل دو طرح کا تواتر سے ہم کو مل رہی ہے نا، ایک تو ریٹن فارم میں ہے نا، کتابوں کی یا مصحف یا صحائف جو انہوں نے عربی میں یہاں پہ لکھا ہے، تو بک فارم میں ایک تو تواتر ہمیں مل رہا ہے کہ اتنی لاکھوں، پتہ نہیں ہے شاید کروڑوں جو ہے وہ قرآن کی کاپیز ابھی یہاں پر موجود ہیں۔ ایک تواتر تو کتابی شکل میں، اور دوسرا تواتر کیا ہے؟ حفاظ، حفظ کے ذریعے، بالکل۔ تو اتنے بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ اس کو حفظ کیا ہے ہر زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس زمانے تک، کہ اس میں جو ہے وہ جھوٹ کا ہونا امپاسبل ہو جاتا ہے۔ تو تواتر اسی ایک چیز کو کہتے ہیں کہ اس کو فالو کرنے والے، اس کو آگے پہنچانے والے اتنے بے حساب لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹ ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے کہ سلسلہ چلتا ہے۔ جی بس ختم ہو، انشاءاللہ بس یہیں تک ہے آج کی کلاس 23 ہو رہے۔ مزید اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے یا کچھ شیئر کرنا ہے، یا مزید جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا، یا اگر ابھی نہیں تو آپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا۔ ایکچولی ایک بات یہ تھی کہ یہ سورہ لہب پلیز یہ جو تھا کہ ایک منٹ پہلے جو نائلہ آپ، کو کہنے دیجیے، مدیحہ، نائلہ آپ پلیز کہیے۔ میں یہ کہتی تھی کہ یہ واحد سورہ ہے جو کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اسلام دشمن کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ورنہ بہت سارے، اور ابو جہل بھی تھا اور وہ بھی، اور بھی بہت سارے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ابو لہب کے نام سے یہ صورت نازل کی ہے، کیونکہ وہ مطلب بہت، جتنا آگے بڑھ گیا تھا دشمنی میں، اس کی مثال جو ہے کہیں اور نہیں ملتی۔ جی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ دشمن تھے اسلام کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایذا تکلیف دی، آپ سے دشمنی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف جو ہے وہ ابو لہب کے لیے کیوں ایک جو ہے پوری صورت، کیونکہ اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یعنی وہ بات ہم ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے، ایک جو دشمن ہوتا ہے، جو آؤٹ سائڈر ہوتا ہے، اس کی دشمنی اور اس کی حرکتیں انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتی ہیں جتنا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار ہو، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کی، جہاں پر فیملی سسٹم اتنی سٹرونگ ہوتی تھی، اپنے لوگوں کو بہت پروٹیکٹ کیا جاتا تھا، اس زمانے اور اس ماحول میں اس شخص نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر دشمنی کی، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جی پڑوسی تھا، یہ بات ہم نے انا آتینا میں کہی تھی نا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس پہ جو ہے یہ ابو لہب اور ام جمیل نے جو ہے وہ بہت خوشی منائی تھی۔ مدیحہ اب آپ کہیے۔ وہ اے صباحہ کا مطلب پلیز پوچھنا تھا کہ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی تو پہاڑ پہ چڑھ کے برہنہ ہو کر وہ اعلان کرتے تھے لوگ، تو وہ جی، اے صباحہ کہتے تھے، اس کا کیا مطلب تھا پلیز؟ یا صباح، یا صباح، آنے والی صبح کی بربادی۔ جی چلیے جزاک الحمدللہ، مزید کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ چلیے انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو صورت ہے وہ میں وہ کر دوں گی، سورہ معاون کریں گے نیکسٹ ویک، تو کوشش کیجیے گا کہ اس کا ترجمہ پڑھ کر آئیے، جب ترجمہ آپ لوگ پڑھ کے آتے ہیں تو چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نہیں ابھی بیٹھے ایک منٹ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے ایک